ایک دیہاتی نوجوان نے اپنی برادری کی ایک شریف، بااخلاق اور دیندار لڑکی سے شادی کی۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس نوجوان کا اپنے قریبی رشتہ دار سے سخت جھگڑا ہو گیا اور اس نوجوان نے غصے میں آ کر اس رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ برادری کے رواج کے مطابق وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے علاقے سے کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا اور اس دوسرے گاؤں کی برادری میں جا کر بس گیا۔ وہ نوجوان اکثر گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر بیٹھتا، جیسے دوسرے مرد بیٹھتے ہیں۔ وہاں بات چیت، مشورے وغیرہ سب چلتا۔ ایک دن چودھری کا گزر اس نوجوان کے گھر کے سامنے سے ہوا۔ اس نے نوجوان کی بیوی کو دیکھا، نہایت باحیا، خوبصورت، باوقار عورت۔ چودھری کے دل میں فتنہ جاگا۔ فتنہ دل اور دماغ پر ایسا چھایا کہ اسے ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس نوجوان کو اس کے گھر سے دور بھجوا دوں اور موقع پا کر عورت کو تنہا کر کے اپنا مطلب نکالوں۔ چوہدری ڈیرے پر آیا، سب بیٹھے تھے، ان میں وہ نوجوان بھی تھا۔ چوہدری نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں علاقے میں بہت اچھی چراگاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند آدمی بھیجوں جو جا کر دیکھ کر آئیں۔ اس نے چند افراد منتخب کیے اور ان میں وہ نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ افراد روانہ ہو گئے۔ مسافت زیادہ تھی، 3 دن کا راستہ تھا۔ رات کو چوہدری نے موقع دیکھا اور چپکے سے اس نوجوان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں بیوی تنہا تھی۔ چوہدری اندھیرے میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ زور کی آواز آئی۔ عورت نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ چوہدری بولا، میں ہوں، وہی چوہدری جس کے گاؤں میں تم لوگ آئے ہو۔ عورت بولی، خیریت ہے؟ چوہدری صاحب، اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ چوہدری بولا، جب سے تمہیں دیکھا ہے دل بے چین ہے، تم سے دل لگا، بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں تم میری ہو جاؤ۔ عورت نے پورے وقار سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر واقعی تم چاہتے ہو تو پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر صحیح دیا تو پھر جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ چوہدری نے خوش ہو کر کہا، پوچھو، شرط منظور ہے۔ عورت نے کہا، جیسے گوشت خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ سوچ کر آنا، جلدی نہیں ہے۔ چوہدری رات بھر سوچتا رہا مگر سمجھ نہ آ سکا۔ اگلے دن ڈیرے پر سب لوگ بیٹھے تھے۔ چوہدری نے سب سے یہی سوال پوچھا۔ ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا، لیکن چوہدری مطمئن نہ ہوا۔ ڈیرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار، دیندار اور عقل والے۔ وہ خاموش تھے۔ جب سب چلے گئے تو وہ بیٹھے رہے۔ چوہدری نے ان سے کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بزرگ نے کہا، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، یہ سوال دراصل ایک پرانی حکمت کا شعر ہے۔ بزرگ نے کہا، اگر میں غلط نہیں سمجھا تو تم نے ایک باعزت، باپردہ اور دیندار عورت پر غلط نظر ڈالی ہے، لیکن اس نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں شرمندہ نہیں کیا، نہ ہی بدنام کیا ہے۔ بس ایک سوال کر کے تمہیں تمہارے ضمیر کے ساتھ ٹکرا دیا ہے۔ وہ کہنا چاہ رہی ہے، گوشت کو خراب ہونے سے نمک بچا لیتا ہے، لیکن اگر خود نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب عام لوگ بگڑیں تو چوہدری یا بزرگ یا بڑے لوگ بچا لیتے ہیں، لیکن اگر خود چوہدری یا بزرگ یا بڑے لوگ بگڑ جائیں تو کون سنوارے گا؟ یہ سن کر چوہدری کا دل کانپ گیا، شرمندگی سے سر جھک گیا، آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے آنکھیں کھول دیں۔ ہم بھی سوچیں، اگر باپ بگڑ جائے تو اولاد کو کون ٹھیک کرے گا؟ استاد بگڑ جائے تو نسلوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ اگر رہنما بگڑ جائے تو قوم کو کون ٹھیک کرے گا؟ اے قوم کے عقل مند لوگوں، اے معاشرے کے نمک، اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو کون ٹھیک کرے گا؟